سرکاری اسپتالوں میں معیاری طبی خدمات فراہم کرنے پر اپنی ایک اور مضبوط توجہ میں وزیر ٹی ہریش راؤ نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ ریاست بھر میں پرائیویٹ کلینک چلانے والے سرکاری ڈاکٹروں کی فہرست تیار کریں۔ بعض واقعات کی وجہ سے سرکاری ڈاکٹروں کے خلاف ڈیوٹی ٹائم شیڈول پر عمل نہ کرنے اور اسپتال چھوڑنے اور پرائیویٹ کلینک چلانے کے لیے غیر حاضر رہنے پر بڑے پیمانے پر تنقید کی جا رہی ہے۔ چند ایسے واقعات ہیں جہاں ڈاکٹر سرکاری اسپتال میں مریضوں کو اپنے کلینک میں جانے کا مشورہ دیتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ اس پر عوام کی توجہ حاصل ہوئی ہے اور سرکاری اسپتالوں میں طبی خدمات کی صداقت پر سوالیہ نشان لگا ہے، جس سے اپوزیشن کو سیاسی طور پر ان کا استعمال کرنے کا موقع ملا۔ وزیر نے مبینہ طور پر ایسے واقعات کی اجازت نہ دینے اور اپنے کلینک چلانے والے سرکاری ڈاکٹروں کو اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں محتاط رہنے کے لیے سخت ہدایت جاری کی ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ اس نے حکام سے ان سرکاری ڈاکٹروں کی فہرست مانگی ہے جو پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر سے لے کر ٹیچنگ اسپتال تک پرائیویٹ کلینک چلا رہے۔ راؤ نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ ڈاکٹروں کے فرائض پر نظر رکھیں اور سرکاری اسپتالوں میں فراہم کی جانے والی خدمات کے معیار پر نظر رکھیں۔ عثمانیہ یونیورسٹی نے مسابقتی امتحانات اور UPSC کے لیے طلباء کو تیار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یونیورسٹی نے طالب علم سے پولیس آفیسر تک کا نعرہ بلند کرتے ہوئے سول سروس اکیڈمی کے قیام کا فیصلہ کر لیا۔ طالب علم کی طرح داخلہ لینے والوں کو IAS اور IPS کے قابل بنایا جائے گا۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈی رویندر نے سول سروس اکیڈمی کا بیڑا اٹھایا ہے۔ اپنے عہدے کا جائزہ لینے کے بعد انہوں نے 21 نکاتی ایجنڈا تیار کیا اور اس میں اہم سول سروسز اکیڈمی شامل ہیں۔ اس اکیڈمی کے قیام اور سب سے اہم ضروری فنڈز کے لیے مرکزی وزارت سے سفارش کی جائے گی، جس کے لیے تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا۔ فنڈز کی عدم منظوری پر اکیڈمی کے لیے درکار فنڈز و ضروریات کی تکمیل کے لیے متبادل طریقہ کار بھی تلاش کیا جائے گا۔ سول سروسز اکیڈمی کے لیے ضروری جگہ کے لیے 3 مقامات کا جائزہ لیا جا رہا۔ اس اکیڈمی میں کیمپس طلبہ کے علاوہ یونیورسٹی سے ملحقہ اداروں کے طلبہ کو اہمیت دی جائے گی۔ ڈگری اور PG سال اول کے طلبہ کو پہلے رجسٹریشن کا موقع دیا جائے گا۔ طلبہ کی کثیر تعداد رجوع ہونے پر انٹرنس امتحان منعقد کیا جائے گا۔ منتخب طلبہ کو عثمانیہ یونیورسٹی کے ماہرین کے ذریعے تربیت دی جائے گی اور ضرورت پڑنے پر خانگی اداروں کے ماہرین سے آف لائن اور آن لائن خدمات کو حاصل کیا جائے گا۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے SCR نرساپور، سکندرآباد اور حیدرآباد گورکھپور کے درمیان 6 اسپیشل ٹرینیں چلائے گا تاکہ تہوار کے موسم میں مسافروں کے اضافی رش کو ختم کیا جا سکے۔ یہ ٹرینیں AC 2 ٹائر، AC 3 ٹائر، سلیپر کلاس اور جنرل سیکنڈ کلاس کوچز پر مشتمل ہوں گی۔ ایک پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ ٹرین نمبر 07455 نرساپور سے 21 اور 28 نومبر کو شام 6 بجے روانہ ہوگی اور اگلے دن 4:10 پر سکندرآباد پہنچے گی۔ واپسی کی سمت میں ٹرین نمبر 07456 سکندرآباد سے 22 اور 29 نومبر کو رات 10:55 پر روانہ ہوگی اور اگلے دن صبح 5:50 پر وجے واڑہ پہنچے گی۔ ٹرین نمبر 02575 حیدرآباد سے 19 نومبر کی رات 9:05 پر روانہ ہوگی اور اگلے دن صبح 6:30 پر گورکھپور پہنچے گی۔ واپسی کی سمت میں ٹرین نمبر 2102576 نومبر کو صبح 8:30 بجے گورکھپور سے روانہ ہوگی اور اگلے دن 3:20 پر حیدرآباد پہنچے گی۔ تلنگانہ کے وزیر تلاسانی سرینواس یادو نے حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ لوگوں کی شکایت کو دور کرنے کے لیے فوری کارروائی کریں۔ وزیر نے سنت نگر حلقہ انتخاب کے تحت رام گوپال پیٹ ڈویژن کے کنڈوجی بازار میں 8,50,000 روپے کے سیوریج پائپ لائن اور 7,80,000 روپے کے پانی کی پائپ لائن کے تعمیراتی کاموں کا افتتاح عمل میں لایا۔ اس موقع پر مقامی لوگوں سے مسائل بھی دریافت کیے۔ انہوں نے کہا کہ پائپ لائن کی تعمیر سے علاقے کے لوگوں کو درپیش مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مقامی خواتین نے وزیر سے شکایت کی کہ ان کے علاقے میں کچرا لے جانے والی گاڑیاں صحیح طریقے سے نہیں آ رہی ہیں اور صفائی کے حکام کو ہدایت کی کہ گاڑی کی باقاعدگی سے آمد کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ اپنے علاقے میں CCTV کیمرے لگانے کے لیے بھی انہوں نے کہا ہے کہ وزیر تلاسانی سرینواس یادو ہے، جنہوں نے فوراً جواب دیا، اپنے حلقے کے ترقیاتی فنڈ سے قائم کرنے کا بھی وعدہ کیا۔ حکام کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ عوام کے لیے دستیاب رہیں، مسائل سے آگاہ حاصل کریں اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کام کریں۔ మండే
ఇదిగో నల్ల కనెక్షన్లు లేదండి, ఇస్తలేరు. ఎంత తిరిగినా నల్ల కనెక్షన్ ఇస్తలేరు. అది చెప్పేవాడైతే వారానికి ఒకసారి వస్తుండు. వాళ్ళు ఎంత చెప్పినా వాళ్ళు పెట్టేసి వాడే చెప్తుండ్రు. ఎన్ని కావాలి పంపించడం ఇక్కడ పోలీస్ లైన్ వాటర్ బాగా అక్కడ వెళ్ళినాము. వారంలో ఒకసారి లేకపోతే 2 సార్లు అంతే అండి. तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मरकज के सियासत ख़वानीन के खिलाफ असम्बली में करारदाद मंजूर करने का ऐलान किया। तेलंगाना भवन में टीआरएस के अरकान मुखन्नना के साथ इजलास मुनक़िद करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि धान की खरीदी के मसले पर अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह न करते हुए नरेंद्र मोदी हुकूमत किसानों में उलझन पैदा कर रही। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा है कि मोदी हुकूमत किसानों की मुखालिफ हुकूमत है। सियासत ख़वानीन से अब तक 600 किसानों की मौत हो गई, लेकिन मरकजी हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। उन्होंने कहा है कि जिस तरह बरक़ी तरमीमी बिल के खिलाफ तेलंगाना असम्बली में करारदाद मंजूर की गई थी, इसी तरह मरकजी हुकूमत के ज़रिए ख़वानीन के खिलाफ भी करारदाद मंजूर की जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि 18 नवंबर को टीआरएस के वुज़रा, अरकान असम्बली, कौंसिल और अरकान पार्लियामेंट हैदराबाद के इंदिरा पार्क पर धान की खरीदी का मरकजी हुकूमत से मुतालबा करते हुए धरना देंगे। मेदक जिले के मुलुगु गांव की रहने वाली 24 साला लसिया को अलवाल के बोलाराम ओजोन अस्पताल में दाखिल कराया गया था। डॉक्टरों ने लवाहिकीन को बताया कि वो अलल सुबह अस्पताल में इलाज के दौरान इंतकाल कर गई। अलासिया की मौत की खबर के साथ ही अलासिया के मुतल्लिका लवाहिकीन अस्पताल के सामने जमा हो गए और एहतजाज करने लगे। अलासिया, जो कि खराबी सेहत के बाइस अस्पताल में दाखिल हुई थी, डॉक्टरों का कहना है कि फेफड़ों में इन्फेक्शन था। दाखिल होने के एक दिन के अंदर ही खानदान वालों ने उसकी मौत पर सोग मनाया। అంటే పలానా డబ్బులు అయితే ఇంత అవుతుందని చెప్పిర్రు. డబ్బులు తీసుకున్నారు, బిల్ కట్టించుకున్నారు, 10,000 అడ్వాన్సు. రాత్రి బాగుందని ఐసీలో చెప్పారంట. కానీ తనకి చూపిలేడు, బయటికి పంపించారంటే లోపలికి రానివ్వలేరు. మళ్ళీ ఎర్లీ మార్నింగ్ 7కి అప్పుడు పిలిచి మీ అమ్మాయికి ఇట్లా బాగలేదు, సీరియస్ ఉంది, గాలి తీసుకుంటలేదు అని చెప్తుర్రంట. ప్రాబ్లం అక్కడ హాస్పిటల్ వాళ్ళదే ఇప్పుడు. ఎందుకంటే తన ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చిరా ఇవ్వలేరా మాకైతే తెలియదు. ఇక అసలు ట్రీట్మెంటే కాలేదు అమ్మాయికి. అంత యాక్టివ్గా ఉన్న అమ్మాయి అట్లా సడన్గా ఇదవుతుంది ఇప్పుడు. कोरोना वायरस के दौर के बाद 29 नवंबर से हिंदुस्तानी शहरी जो दोनों टीका हासिल कर चुके हैं, सिंगापुर का बगैर किसी खरंतीना के सफर कर सकते हैं। सिंगापुर, जिसे एशियाई फजाई मरकज के तौर पर जाना जाता है, उसमें 5 ममालिक के शहरियों के लिए अपनी सरहदों को खोलने का फैसला किया है और इस फैसले के तहत वो हिंदुस्तानी मुसाफिरीन जो टीका हासिल कर चुके हैं 29 नवंबर से बगैर किसी खरंतीना की शर्त के सिंगापुर में दाखिल हो सकते हैं। बताया जाता है कि गुज़िश्ता यौम किए गए फैसले के बाद सिंगापुर ने हिंदुस्तान, इंडोनेशिया और सऊदी अरबिया के शहरियों के लिए खरंतीना के शराइत को बर्खास्त करने का फैसला किया। सिंगापुर के इस फैसले के बाद बैनुल अक़वामी फ़ज़ाई मुसाफिरीन की तादाद में आइंदा महीने में जबरदस्त इजाफा रिकॉर्ड किया जा सकता है। सिंगापुर में 60 लाख शहरियों को 1 साल से ज्यादा मुद्दत के लिए लॉकडाउन में रखा गया और मुल्क की बेशतर आबादी ने लॉकडाउन के उसूलों की पाबंदी करते हुए हालात को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा किया था और अब बैनुल अक़वामी सफर का भी आगाज होने जा रहा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।